اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا بترکیب وصفی۔ ترکیب وصفی اس ترکیب کو کہتے ہیں جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ اب یہاں ہے مبتدا بترکیب وصفی، یعنی مبتدا موصوف اور صفت سے مل کر بنے گا۔ اگر کہتے خبر بترکیب وصفی تو مطلب یہ ہوتا کہ موصوف اور صفت سے مل کر خبر بنے گی۔ تو ابھی مبتدا بترکیب وصفی ہے، یعنی جو مبتدا ہے یہ موصوف اور صفت سے مل کر بنے گا۔ دیکھیں لکھتے ہیں واضح ہو کہ موصوف و صفت کے مجموعے کو ترکیب وصفی کہتے ہیں۔ موصوف و صفت کے مجموعے کو ترکیب وصفی کہتے ہیں۔ جیسے القلم الجدید، یعنی نیا قلم۔ القلم الجدید کا ترجمہ نیا قلم۔ اس مثال میں القلم موصوف اور الجدید صفت ہے۔ اسی طرح البیت الجدید نیا گھر، اس مثال میں البیت موصوف اور الجدید صفت ہے۔ یا یوں کہیں الرجل العالم، عالم مرد، اس مثال میں الرجل موصوف اور العالم صفت ہے۔ آگے دیکھیں موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ یوں ہی موصوف اگر منصوب یا مجرور ہوگا تو اس کی صفت کو منصوب یا مجرور استعمال کرنا ہوگا۔ یعنی موصوف اگر مرفوع ہوگا تو اس کی صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ موصوف اگر منصوب ہوگا تو اس کی صفت کو بھی منصوب لانا ہوگا۔ موصوف اگر مجرور ہوگا تو اس کی صفت کو بھی مجرور لانا ہوگا۔ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں موصوف اگر مرفوع ہو تو اس کی صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ جیسے کہ کہیں الرجل العالم نبیہ، عالم مرد ہوشیار ہے۔ تو یہاں الرجل موصوف ہے اور مرفوع ہے، اور بتایا اگر موصوف مرفوع ہو تو اس کی صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا۔ تو الرجل کی صفت العالم ہے، الرجل مرفوع ہے، لہذا العالم کو بھی مرفوع لے کر آئے، اسی لیے دونوں پر رفع ہے الرجل العالم، الرجل العالم۔ اور اگر موصوف منصوب ہو تو اس کی صفت کو بھی منصوب لائیں گے۔ اس کی مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں رأیت رجلا عالما، میں نے ایک عالم مرد کو دیکھا۔ تو رأیت فعل ہے، تا ضمیر بارز فاعل ہے، رجلا موصوف ہے، عالما اس کی صفت ہے۔ رجلا چونکہ مفعول بن رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اور رجلا ہے کیا؟ موصوف، رجلا موصوف۔ اور یہ بتایا آپ کو کہ اگر موصوف منصوب ہو تو اس کی صفت بھی منصوب لائی جائے گی، تو اس کی صفت بھی منصوب لائے۔ رأیت رجلا عالما، رأیت رجلا رجلا منصوب، عالما یہ بھی منصوب ہے۔ اور اسی طرح اگر موصوف مجرور ہو تو اس کی صفت کو بھی مجرور لائیں گے۔ موصوف اگر مجرور ہو تو اس کی صفت کو بھی مجرور لائیں گے۔ اسی مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں مررت برجل عالم،
مررت برجل عالم، تو مررت فعل بفاعل ہو گیا، برجل میں با حرف جر ہے، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، اور یہاں پر رجل موصوف مجرور ہے، موصوف، اور جب موصوف مجرور ہو تو صفت کو بھی مجرور لائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ موصوف اگر مرفوع ہو تو اس کی صفت بھی، موصوف اگر منصوب ہو تو اس کی صفت بھی، موصوف اگر مجرور ہو تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی۔ دیکھیں، موصوف اگر مرفوع ہوگا تو صفت کو بھی مرفوع لانا ہوگا، یوں ہی موصوف اگر منصوب یا مجرور، دونوں حالتیں ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں، منصوب یا مجرور ہوگا تو اس کی صفت کو منصوب یا مجرور استعمال کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیں کچھ مفردات ہیں۔ السکین، السکین کا معنی ہوتا ہے چھری، السکین معنی جمع آتی ہے سکاکین، چھریاں۔ السفیہ، السفیہ معنی بے وقوف، السفیہ بے وقوف، اس کی جمع آتی ہے سفہاء، قرآن مجید میں الا انہم ہم السفہاء، سفہاء۔ السفیہ معنی، سفیہ معنی الحدید، الحدید کا معنی لوہا، الحدید کا معنی ایک معنی اور ہوتا ہے، الحدید کا معنی ایک ہوتا ہے تیز، الحدید معنی اگر کہا جائے السکین الحدید تو اس کا معنی ہوگا تیز چھری، موصوف صفت ہے، السکین الحدید تیز چھری، تو الحدید کا معنی لوہا اور تیز، جہاں جیسا موقع ہوگا ویسا اس کا ترجمہ ہوگا۔ پھر ہے السیارۃ، السیارہ کا معنی موٹر، کیا؟ موٹر، بس ہو یا موٹر کار ہو، السیارہ بولتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے سیارات، کیا آتی ہے؟ سیارات۔ اب طیارہ، طیارے کا معنی ہوائی جہاز، طیارہ ہوائی جہاز، اس کی جمع لائیں گے طیارات۔ پھر ہے النظیف، النظیف کا معنی صاف ستھرا، النظیف معنی صاف ستھرا۔ اب دیکھیں جملے ہیں، العالم السنی نبیہ، العالم السنی نبیہ، ترجمہ ہوگا سنی عالم ہوشیار ہے، سنی عالم ہوشیار ہے، ترکیب پر توجہ دے لیں۔ العالم موصوف، السنی صفت۔ پہلے ہم سادہ ترکیب کرا رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، جو آپ کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ایسے ہی ہے، اسی طرح آپ لکھیں گے پورے نمبر انشاءاللہ اس پر ہی ملیں گے۔ العالم موصوف، السنی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، نبی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لیکن اگر تفصیل کریں تو کہیں گے العالم موصوف، السنی اسم منصوب، یہ نیا آیا ہے، اسم منصوب ابھی نہیں آیا تھا، السنی اسم منصوب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، نائب فاعل اس میں مفعول میں نکلے گا اور اس میں منصوب میں نکلے گا۔ ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، نبیہ صفت مشبہ، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے دیکھیں، الرجل العاقل کریم، الرجل العاقل کریم، عقل مند مرد شریف ہے، عقل مند مرد شریف ہے۔
ترکیب الرجل موصوف العاقل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، کریم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تفصیل کریں گے تو الرجل موصوف، العاقل اسم فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اب یہ اسم فاعل پورا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، کریم صفت مشبہ ہو کر، جو پوری تفصیل ہم بار بار پیش کرتے رہے ہیں، صفت مشبہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ المسلمۃ صادق، مسلمان عورت سچی ہے، مسلمان عورت جی کچھ رہ گیا کیا؟ جی کچھ نہیں، اچھا۔ المرأۃ المسلمۃ صادقۃ، مسلمان عورت سچی ہے۔ المرأۃ موصوف، المسلمۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، صادقۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تفصیل کریں گے تو المرأہ موصوف ہے، المسلمہ اسم فاعل ہو کر، اس میں پورا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، صادقۃ اسم فاعل ہے، یہ بھی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنے گا، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الطیارۃ الجدیدۃ نفیسۃ، نیا ہوائی جہاز عمدہ ہے، نیا ہوائی جہاز عمدہ ہے، نئے کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ الطیارہ موصوف، الجدیدہ صفت، موصوف صفت سے مل کر نفیسۃ، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبریہ ہوا۔ اور تفصیل کریں گے تو الطیارہ موصوف، الجدیدہ صفت مشبہ، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، نفیسۃ بھی صفت مشبہ، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اب صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ پھر ہے الماء النظیف بارد، صاف پانی ٹھنڈا ہے، صاف پانی، الماء موصوف، النظیف اس کی، النظیف بھی صفت مشبہ ہے، پورا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنے گی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، باردن خبر، ورنہ باردن بھی اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، السیارۃ الجیدۃ ہے، جدیدۃ نہیں ہے، جیدۃ، اور جیدہ کا معنی ہوتا ہے عمدہ، بہترین، اچھا۔ السیارۃ الجیدۃ ثمینۃ، عمدہ موٹر یا بہترین موٹر، ثمینۃ قیمتی ہے، عمدہ چیز کوئی بھی ہو وہ قیمتی ہوگی۔ السیارۃ موصوف، الجیدۃ صفت، کیسی صفت؟ صفت مشبہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، ثمینۃ خبر، کیسی خبر؟ صفت مشبہ ہو کر خبر، موصوف اپنی صفت سے، وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے الرجل الجاہل سفیہ، جاہل مرد بے وقوف ہے، جاہل مرد، الرجل موصوف، الجاہل اس میں فاعل ہو کر اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سفیہ صفت مشبہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید العاقل سنی، عقل مند زید سنی ہے، عقل مند زید سنی ہے، یا کہا جائے زید العاقل حنفی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ عقل مند زید حنفی ہے، یا کہا جائے زید العاقل رضوی، عقل مند زید رضوی ہے۔ زید موصوف، العاقل اسم فاعل ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، سنی اسم منصوب ہو کر خبر،
آپ تو ڈائریکٹ ہی بنائیں گے سنیون خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ورنہ یہ سنیون کیا ہے، اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ آگے دیکھیں، ھذا السکین حدید، یہ چھری تیز ہے، ھذا السکین یہ چھری حدید تیز ہے۔ اب یہ جملہ بدل گیا، موصوف صفت نہیں، اس میں اشارہ مشار الیہ، ھذا اس میں اشارہ، سکین مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، حدید صفت مشبہ ہو کر خبر، حدید صفت مشبہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خالد طلیق الوجہ، خالد طلیق الوجہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ خالد ہسمکھ ہے، خالد ہسمکھ ہے، یہ ترکیب بھی بدلی ہوئی ہے۔ خالد ڈائریکٹ مبتدا ہے، خالد مبتدا، طلیق مضاف، الوجہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آسان ترکیب یہی ہے، ورنہ طلیق الوجہ میں کیا کہیں گے؟ طلیق صفت مشبہ مضاف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الوجہ مضاف الیہ، طلیق صفت مشبہ مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو جی اچھا، انہوں نے سوال کیا ہے، سن لیں جواب سبھی حضرات۔ آخری لائن میں، آخری سطر میں ایک جملہ ہے زید العاقل، زید تو یہ جو زید النل چھوٹا سا نون لکھا ہے جس کے نیچے زیر ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو اصل میں تھا زیدن، کیا تھا؟ زیدن، تو زید کے آخر میں تنوین تھی، کیا تھی؟ تنوین تھی۔ اب تنوین کو لکھتے اس طرح ہیں، عام طور سے دال کے اوپر دو پیش لگا دیتے ہیں اور زیدن ہم پڑھتے ہیں، ورنہ اس کے لکھنے کا صاف طریقہ یہ ہے، زا پر زبر یا ساکن، زایا زبر زئی، پھر دال پہ ایک پیش، آگے نون ساکن ہوگا، زیدن، دال نون پیش دن، دکھ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں، زیدن۔ تو اب یہ نون تنوین ہے جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، نون تنوین ہے جو ہمیشہ، تو زیدن ہے، نون ساکن ہے، آگے آ رہا ہے لفظ العاقل، الف لام والا، اور العاقل یا الرجل وغیرہ النظیف جو اس میں الف لام ہے، یہ کون سا ہے؟ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے، وصلی ہے، کہ جب یہ ماقبل سے ملتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، تو الف گر جائے گا، نون پہلے ہی ساکن ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس نون کو کسرہ دے دیتے ہیں، کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں۔ اب جب کسرہ دے دیا تو یہ نون لام میں مل گیا، تو زیدن العاقل، زیدن جیسے وہاں آپ نے پڑھا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے، اصل میں ہے کیا؟ قدیر، لیکن الذی آگے آ رہا ہے، اس پر بھی الف جو ہے یہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اب جب ملاتے ہیں قدیر کو، قدیرن تھا، اصل میں وہی نون ساکن تھا، را پر ایک پیش تھا، قدیرن، تو اسی نون کو زیر دے دیا گیا، لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، قدیرن الذی، قدیرن الذی، تو اصل میں یہ نون ساکن ہوتا ہے تنوین کا، اور جب یہ ما بعد سے ملتا ہے تو اس نون کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عربی جملوں کا ترجمہ اور ترکیب ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا سب؟ پھر آگے ہے عربی بناؤ، عربی بناؤ۔ دیکھیں، تیز چھری قیمتی ہے، تم تین لوگ بتاؤ، تیز چھری قیمتی ہے، بتاؤ جی، پھر سے بولیں۔ موصوف پہلے رکھا جاتا ہے عربی زبان میں، صفت دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ چلیں، حدید تو یہ صفت بنے گا، موصوف ہے ہی نہیں، موصوف پہلے رکھو۔ السکین الحدید، یہاں تک تو آپ کی سیٹنگ درست ہو گئی۔ السکین الحدید مذکر ہے، خبر بھی اس کی مذکر ہوگی۔ اب بولو، اب تو بول ہی دو گے۔ السکین حدید ثمین، بہت ماریں گے، بولو، آپ بولو۔ السکین الحدید، السکین حدید کیا ہے؟
السکین الحدید سمین، السکین الحدید سمین، تیز چھری قیمتی ہے۔ ہوشیار عورت مسلمان ہے، بولے یہ والی پارٹی ادھر کی تینوں، ہوشیار عورت مسلمان ہے۔ اس کو روک رہا جی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوشش کرو۔ المرأہ ٹھیک ہے، عورت، اس کی صفت لاؤ۔ المرأۃ النبیہ، چونکہ المرأہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ المرأۃ النبیہ تو مسلمۃ، المرأۃ النبیہ تو مسلمۃ، بات ٹھیک ہے۔ پھر جملہ ہے نیا موٹر تیز رفتار ہے، دو ادھر کے ایک یہ تینوں، نیا موٹر تیز رفتار ہے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ السیارۃ الجدیدۃ، ٹھیک ہے یہاں تک۔ السیارۃ الجدیدۃ، نیا موٹر۔ السیارۃ الجدیدۃ یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ السیارۃ الجدیدۃ تو خبر بھی مؤنث آئے گی، سریعۃ السیر، سریعۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ہو جائے گا۔ السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ، سریعۃ کہیں گے تب بھی ہو جائے گا، ورنہ عام طور سے سیر اس کا مضاف الیہ لکھ دیا جاتا ہے۔ السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر، السیارۃ اب تو بول جاؤ، السیارۃ الجدیدۃ سریعۃ السیر۔ چلیں پھر آگے ہے پانی، اچھا گرم پانی پاک ہے، گرم پانی پاک ہے، آپ اور دو پیچھے کے۔ الماء الحار طاہر، گرم پانی پاک ہے۔ الماء الحار طاہر یا الماء الحمیم طاہر، الماء الحمیم طاہر یہ بھی ٹھیک ہے، الماء الحار طاہر، گرم پانی پاک ہے۔ اچھا لمبا تولیہ میلا ہے، حسیب لگ رہا پہلے سے بنا کے بیٹھا ہے۔ لمبا تولیہ میلا ہے، دو آگے والے ایک پیچھے کا، بولو۔ المنشف طویلۃ، طویلہ تو کیوں ہوگا؟ المنشف تو خود مذکر ہے، خبر لا دے اس کو کم سے کم۔ مندیل، المنشف طویل، مندیل، مارا جائے گا۔ المنشف الطویل وسخ، وہ بتا رہا ہے وہاں سے۔ المنشف الطویل، المنشف تولیہ، الطویل لمبا، المنشف الطویل لمبا تولیہ، وسخ میلا ہے۔ آگے دیکھیں پھر، یہ دو موٹر نئے ہیں، ربانی تم تینوں مل کے، یہ دو موٹر نئے ہیں، یہ دونوں، ہاں یہ دو موٹر نئے ہیں۔ سیارہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لائیں گے آپ، ہاذا مذکر کے لیے ہے، تثنیہ ہے، دو لگایا ہے۔ ہاتانس، بناؤ، دماغ لگاؤ ذرا، خرچ تو کرو کچھ۔ ہاتان السیارتان جدیدتان، جب مبتدا مؤنث تو اس کی خبر بھی مؤنث۔ ہاتان السیارتان جدیدتان، یہ دو موٹر نئے ہیں۔ آگے ہے پھر، وہ ہوائی جہاز خراب ہے، وہ ہوائی جہاز خراب ہے۔ چلو مہتاب، ہاشم، سب لوگ۔ وہ ہوائی جہاز، تلکت طیارۃ تو ٹھیک ہے، ردیۃن یہ پہلے سے بنا کے بیٹھا تھا، یہ ہوتی ہے پہلے کی تیاری۔ تلکت طیارۃ ردیۃن، چونکہ طیارہ مؤنث ہے تو ذالک نہیں آئے گا، تل کا آئے گا، اور تلکت طیارہ مؤنث مبتدا ہے تو خبر بھی اس کی مؤنث سے ہوگی، تلکت طیارۃ ردیۃن۔
پھر آگے ہے بے وقوف مرد مالدار ہے. چلو تم دونوں. بے وقوف مرد مالدار ہے. الرجل السفیہ ما صاحب المال. ٹھیک ہے. الرجل السفیہ صاحب المال کہیں یا الرجل السفیہ غنی کہیں، دونوں درست ہیں. ٹھیک ہے. الرجل السفیہ صاحب المال یا غنی. پھر آخری جملہ ہے وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے. چلو تم دونوں لوگ بتاؤ. وہ اسٹیمر تیز رفتار ہے. جی الباخرہ. بولو، ان کی مدد کرو تم لوگ. تلک الباخرۃ سریعۃ السیر. ٹھیک ہے. تلک الباخرۃ سریعۃ السیر. تو آپ یہ تمرین بنا کر لائیں گے. عربی جملوں کا اردو میں ترجمہ، اردو جملوں کی عربی بنائیں گے، اور ترکیب وغیرہ کی سب آپ تکرار کر لیں گے.